معذرت کے ساتھ یہ جو میں بات عرض کرنے والا ہوں، یوں تو ہماری تاریخ بہت بڑے بڑے فاتحین سے بھری پڑی ہے جو اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے دنیا کے جس حصے میں بھی کئی فتوحات اور عظمتوں کی داستانیں رقم ہیں، مگر ہم فاتحین بیگم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ فاتحین ہیں جو شادی پر بیگم کو فتح کرنے کے لیے اپنے گھر لانے کے لیے ایک فوج لے کر جاتے ہیں اور ایک فوج کے ساتھ لڑکی والوں پر دھاوا بول کر ان میں ہلچل تو ضرور مچا دیتے ہیں، مگر جب حق مہر کی باری آتی ہے تو ان کو سانپ سونگھ جاتے ہیں، جیسے یہ لٹے پٹے ہوں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور بے حال و بدحواس شخص کی طرح اپنا معصوم سا چہرہ بنا لیتے ہیں۔ پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، حق مہر ہی نہیں ہے، اور اپنے الزام میں یہ وہ شرعی حق مہر جو 25 سال پہلے 32.25 روپے ہوتا تھا اور اب تقریباً 5,000 کے برابر ہے، جو کسی طرح سے بھی شرعی نہیں ہے سوائے اس کے جس میں طاقت ہو اتنی۔ یہ لوگ اتنی سی رقم دے کر خود کو شریعت کا بڑا پابند کہتے ہیں، بڑا اکڑ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دانشور اس معمولی حق مہر کو سادگی سے تعبیر کر کے ایک مثال بننے کے خواہان ہوتے ہیں۔ اور دولہے والوں، جتنی فوج لے کر تم دلہن والوں کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہو، کم از کم اتنا حق مہر تو دو جتنا اس فوج کو لانے اور لے جانے پر خرچ کرتے ہو، یا پھر اتنی بڑی فوج کی بجائے چند لوگ جا کر لڑکی والوں پر بوجھ بنے بغیر اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دے کر لڑکی کو بیاہ لاؤ۔ جو لوگ آپ کو اپنی لخت جگر دے رہے ہیں ان کا احساس کیجئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کل سے آپ بھی لاچار ہوں گے، آپ کی بھی بیٹی ہوگی، تو تب آپ کو وہ احساس ہوگا جب آپ کھڑے ہوں گے ہال میں اور بارات آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کرسیاں کم ہو گئی ہیں، کھانا مزید لگوانا ہے، مزید ٹیبلز کو لگوانا ہے، اور ٹینشن یہ ہو کہ پیسے ہی نہیں ہیں مزید۔ خدا را رحم کیجئے خود پر، تھوڑی سی لالچ کے لیے اپنا ایمان مت بیچیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے میں۔ اگر آپ لوگوں کو راضی کریں گے تو پروردگار عالم ناراض ہوگا، اور جب پروردگار ناراض ہوگا تو آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کی شادی میں سنت نہیں ہے تو آپ یہ امید مت رکھیے گا کہ آپ کی شادی میں برکت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی شادی میں برکت رکھیں گے، ہرگز امید مت رکھیے گا۔ ہم لوگ سنتوں پر چھری چلاتے رہیں تو کیا خیال ہے اللہ پاک ہمیں خوشی دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے امید مت رکھیے گا۔ جو جہیز لیتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اول تو ممکن کوشش ہونی چاہیے، کہہ دیجئے گا کہ گھر میں جگہ ہی نہیں معلوم ہوتی، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ اپنی کسی اور بیٹی کو دے دیجئے گا، اور ہم آپ دلہن والوں کے ماں باپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو کبھی جہیز کا تانا نہیں دیا جائے گا۔ میں مرد ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں سوؤں گا بھی اپنی بیوی کے بستر پر، کھاؤں گا بھی اپنی بیوی کے پلیٹوں میں۔ ہم مرد ہیں، ہم خود کمائیں گے، اپنی چیزوں میں کھائیں گے، اپنے بل بوتے پر کھائیں گے اور دوسروں کو کھلائیں گے۔